اسی تو کو ماٹھا جا طالب علم بھی ہوئے تو دون جی لحاظ کر دیا چپ رہی دا ہے بولی دا نہیں ہے. تو دادا حضور رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ نے کشف المحجوب میں پردے کھولے. مثال کے طور پر انہوں نے وضو کا باب قائم کیا. فرمایا ایک طریقہ وہی ہے جو سنت والا طریقہ تم جانتے ہو. اس کا باطن کیا ہے؟ باطن یہ ہے، لو جی پہلی گل دے ہوتے تو انہوں وضو سارا سمجھ آ جانا ہے. فرمایا جب تو نے ہاتھ دھوئے وضو کے لیے اسی وقت دنیا سے بھی ہاتھ دھو لے. اے جی ہاتھ تو لینے آپ سوچو کہ جس وضو دے پہلے کام تو ایڈی وڈی کھیڑ ہے اس نماز کی لبدا ہوئے گا. سمجھ رہے نا؟ 40 سال مسلیاں تے رہنا، 20 سال مشاہدہ حق چ کھلوتے رہنا، یہ پھر وہی وضو نے نا کہ ہاتھ دھوتے ہی دنیا سے ہاتھ دھو لیے. پھر آگے کے اسرار و رموز کیا ہوں گے؟ وما ہاتھ دھو لے، دنیا سے ہاتھ دھو لے. یہ وضو کا باطن ہے، یہ وضو کا اندر ہے کہ اس طرح ہاتھ دھو لے. سید الاولیاء داتا گنج بخش رضی اللہ عنہ لاہور تشریف لائے. لاہور تشریف لا کر آپ نے مسجد بنائی، کیونکہ ایک تو عصری حسینی سید ہیں، پھر امت محمدیہ کے ولی ہیں، تو پھر وہی کرنا ہے نا جو نانا نے کیا ہے، وہی کرنا ہے نا جو شریعت کے مقتدا و پیشوا نے کیا ہے، آقا کریم علیہ السلام نے کیا ہے کہ ہجرت فرما کے مدینہ پاک تشریف لائے تھے. پہلا کام کی ہوا ہے مسجد. دادا صاحب نے پہلا کام کیا مسجد بنائی. نہ یہ مذاق ہے نہ یہ طنز، ایک حقیقت ہے جو آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں، معذرت کے ساتھ عرض کرنا چاہتا ہوں. کوئی خاص بندہ میرے پیش نظر نہیں ہے، وہ یہ ہے میرے بھائی، ساروں کو بابا فرید کا تذکرہ پڑھ لیں. یہ ابھی 2-3 دن پہلے میں ملتان شریف تھا خیر المعاد میں، تو وہ وہاں دستار بندی کا جلسہ تھا، تو وہاں میں نے اس موضوع پہ گفتگو کی، خانقاہ کسے کہتے ہیں اور خانقاہ کا نظام کیا ہوتا ہے. تو بزرگوں کے طور طریقے جو رہے ہیں وہ اس پہ میں نے ذکر کیے. تو یہاں تھوڑا سا اشارہ دینا چاہتا ہوں کہ بابا صاحب تشریف لائیں پاک پتن تو ٹیلے پہ مسجد بنائی ہے. دادا صاحب لاہور کے ٹیلوں پر آئیں تو مسجد بنائی ہے. غوث اعظم محبوب سبحانی آپ گیلان سے بغداد آئیں تو مدرسے میں داخلہ لیا ہے، اور ساری زندگی گزری ہے تو اس مدرسے کے قریب آستانے میں گزری ہے. سمجھ رہے بات کو؟ مسجد بنائی ہے. پتہ چلا کہ بزرگ ایسا نہیں ہے، یہ کون سی فقیری ہے، یہ کون سی درویشی ہے کہ نہر کنارے کسی کی جگہ پہ قبضہ کر لو، قبرستان میں جہاں جگہ خالی ملے وہاں 2-3 جھنڈے لگاؤ پھر جگہ پہ قبضہ کر لو. اعلی حضرت عظیم البرکت رحمۃ اللہ علیہ سے مسئلہ پوچھا گیا کہ ایک بندہ کہتا ہے مجھے بزرگ نے خواب میں آ کے کہا فلانی جگہ میری قبر بنا دو. فرما خواب پر یقین کر کے جھوٹی قبر نہیں بنائی جا سکتی، اور اس جھوٹی قبر کی صحیح قبر والی تعظیم کرنا بھی حرام ہے. یہ ہے مجدد اعظم امام احمد رضا. بزرگوں کے تبرکات ہو تو سجا کے رکھے جائیں. یہ نہیں ہے کہ کسی بزرگ کے مزار کی اینٹ دبا کے اوپر مزار بنا دیا جائے، یا بزرگ کا عصا رکھ کے یا اس کا جبہ رکھ کے اوپر قبر بنا دی جائے. یہ جائز طریقہ نہیں ہے، درست نہیں. ویسے تبرکات زیارت کو رکھے جائیں. جاگ رہے ہیں آپ حضرات؟ تو اس طرح کتنی وضعی قبریں بن گئیں، جعلی قبریں بن گئیں، اور بدنامی کس کی ہوئی؟ مسلک اہل سنت کی. تو حضور فیض عالم نور اللہ مرقدہ نے کیا بنایا؟ مسجد بنائی. لہذا بابے کو بھنگ کے کنڈے پر نہیں ملتے، آگ دے ماں چتے نہیں ملتے، 2-4 ہی ہو میرے والوں جتھے مرضی جاؤ. لیکن میں تو آپ کو اس عرصوں میں آپ کو بیٹھ کے بتا رہا ہوں کہ دادا صاحب کا پیغام کیا ہے. یہ کون سی درویشی ہے جو بھنگ کے کنڈے پر پوری ہو، تاش کے اڈے پر پوری ہو، نہر کے کنارے پر، بورڈ کے درخت کے نیچے، یا قبرستان میں نکڑ کے اندر کسی اجاڑ بیابان کے اندر، اور آگ کا مت جلا کر
اور مرید منتیں مانگ رہے ہیں کہ سوا من بالن اتنے دینا ہے بزرگاں دے مچ واسطے، گوانڈی بھوکا مر گیا، وہ تے کملا ہے جڑا تیرے کو 5 من بالن لے کے دیندا اگ وچ پھونک دیو، اس 5 من بالن دا آٹا لے غریب کو دے تاکہ اس کے ہاتھ اٹھیں، دنیا بھی بہتر ہو جائے، آخرت بھی بہتر ہو جائے۔ یہ ہمارے بزرگوں کا طریقہ ہے۔ داتا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں لوگوں کی ضرورتیں پوری کرتا کرتا میں مقروض ہو گیا۔ اور میں تحدیث نعمت کے طور پہ عرض کر رہا ہوں تو انہوں ایک تقریر چیڈا دادا صاحب دی سیرت مبارک بھی کٹ لبنی ہے، یہ شیر اہل سنت کی برکت ہے، سمجھا رہی ہے۔ حضور فیض عالم فرماتے ہیں مقروض ہو گئے، اور پھر جو قرض ہے نا، قرض وہ بندے کے دماغ پہ بوجھ بنتا ہے، بندے کے سکون میں اضطراب ڈالتا ہے، اور یہ جس منزل پہ داتا حضور ہیں ایتھے تے جناب تیلے جنی توجہ بھی سجے کھبے ہون دی کوئی پرمیشن نہیں ہے۔ تو فرماتے پھر مجھے خواب میں اشارہ ہوا کہ جنہ کول ہوئے، اچھا قرضہ کس طرح چڑھا، جو تھا وہ لٹا دیا، حسنی سید ہے نا، کیا کہیں آپ سے، حسنی سید ہے نا۔ آپ کی جد پاک حضور پر نور سرکار سیدنا امام حسن مجتبی علی جد الکریم علیہ الصلوۃ والتسلیم نے 2 مرتبہ کل کا کل گھر کا سامان اللہ کی راہ میں لٹا دیا، اور 1 مرتبہ گھر کا آدھا مال اللہ کی راہ میں لٹا دیا۔ تو خون تو وہی ہے نا، اس خون کا اثر ہے، اس خون کا فیض اور فیضان ہے۔ تو سرکار فیض عالم رضی اللہ عنہ فرماتے پھر مجھے غیب میں سے یہ اشارہ ہوا کہ علی اجویری جڑی کول شے ہوئے اپنی دئی جاؤ۔ دادا صاحب کیا کرتے تھے کہ کسی کے لیے کسی سے ادھار پکڑ کے بھی اس کو دے دینا تاکہ اس کی ضرورت پوری ہو جائے۔ تو فرما پھر ہمیں رمز یہ سمجھائی گئی کہ آرہ کے دیاں لوڑاں پوریاں کرنا ہے مالک دا ہی کام ہے، تے انہاں دنیا دے جمیڑیاں وچ آ کے جڑی ادھر والی توجہ ہے نا او دے وچ کوئی رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، جنہ کول ہے لٹا دیو۔ ویسے یہ جو داتا صاحب کر رہے تھے نا، یہ جھلک بھی مصطفیٰ جان رحمت، شفیع امت، مالک جنت، قاسم نعمت، محبوب رب العزت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دربار گور بار کی خیرات ہی ہے۔ ایک مرتبہ غنیمت کا مال آیا، لٹنے عطا ہو رہا ہے، وہ جو جاتا لے کر وہ کہتا ہے جی سرکار وندے پہنے، اور پھر شام ہو گئی اور ظاہراً وہاں کچھ بھی نہ رہا، تو پھر جڑے بات چاہے حضور مینوں بھی دیو، تو فرما سی رکھیا تو کچھ بھی نہیں۔ انہوں نے کہا جی ہم مجبور ہیں، ہم کیا کریں؟ تو جان عالم علیہ السلام نے فرمایا تسی ساڈے نا تے کسے کولوں ادھارے لے لو تے ادا اسی کر دیاں گے۔ اس ایریے سے آواز کوئی نہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد۔ گرامی قدر حضرات، لو جی 1 گھنٹہ سے اوپر چلا گیا ٹائم مجھے آپ سے تقریر کرتے ہوئے۔ آج دادا صاحب کے ذکر ہے، ابھی تو بڑے بابے ہیں جن کے اسماء شریفہ لکھے ہوئے ہیں، انشاءاللہ اگلے سال زندہ رہے تو اگلے سال انشاءاللہ تعالی۔ تو دادا صاحب نے مسجد بنائی ہے، شیر اہل سنت کی مسجد میں بیٹھنے والوں، سبحان اللہ، درویشوں نے مسجدیں بنائی، اللہ والوں نے مسجدیں بنائی۔ اس لنک کو مت بھولو، بلکہ حدیث پاک میں فرمایا جو 5 وقت مسجد میں حاضری کرتا ہے نماز کی، اس کے مومن ہونے کی گواہی دو۔ حدیث میں فرمایا مومن مسجد میں ایسے ہوتا ہے جیسے مچھلی پانی میں ہوتی ہے۔ حدیث میں فرمایا قیامت کے دن آواز آئے گی رب کے پڑوسی کھڑے ہو جائیں۔ عرض کی حضور رب دا بھی کوئی گوانڈی ہوندا ہے؟ فرمایا جو اس کی یاد کے لیے اس کی مسجد میں ڈیرے لگائے رکھتے ہیں ان کو قیامت کے دن اللہ کا پڑوسی کہہ کر آواز دی جائے گی۔ سمجھ رہے بات کو؟ تو مساجد، اقبال 100 سال کم و بیش پہلے کہہ گئے مسجد مرثیہ خواہ ہیں کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے، واعظ قوم کی پختہ خیالی نہ رہی، برق طبعی نہ رہی، شعلہ مقالی نہ رہی،
فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی، رہ گئی رسم اذاں روح بلالی نہ رہی۔ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارق قرآن ہو کر۔ جوانوں دل نہیں دکھتا، مسجدیں بے آباد ہیں، دل نہیں دکھتا۔ ایک چوک کے اندر صرف وہ بلیئرڈ کلب والا وہ میز رکھ دیا جائے تو شاید نماز سے زیادہ لوگوں کی تعداد اس پہ جمع ہو جاتی ہے۔ یہ میں ابھی آ رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ نکڑ میں ایک دکان پہ ٹی وی چل رہا ہے، اگر وہ مسجد کی دکان میں چل رہا ہے تو سوائے انا للہ و انا الیہ راجعون کے کیا پڑھا جا سکتا ہے؟ اتنا بھی احساس مسلم معاشرے کے دلوں سے نکل جائے گا کہ وہ رب کے پڑوس میں بیٹھے اور حرکتیں کیا ہیں۔ ایہو جے کرائے نو پھوکنا ہے جس کرائے وچ اللہ دے گھر دی حرمت ہی ملوز نہ رہے۔ میں معذرت چاہوں گا یہاں کی انتظامیہ سے بھی، لیکن جے گل داتا صاحب تے اعلیٰ حضرت دیئے تو پھر ڈنکے دی چوڑتے ہی ہونی چاہیے۔ سمجھا رہی ہے؟ مسجدیں 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 مسجدیں، کیا بتائیں کہ مسجدیں کیا ہیں۔ اللہ فرماتا ہم نے ابراہیم و اسماعیل علیہ السلام سے عہد لیا کہ ساڈے گھر نو پاک رکھن گے۔ ان طاہر بیتی للطائفین کو آپ ساتھ دوے گا میرا، والعاکفین والرکع السجود۔ اسی ابراہیم تے اسماعیل ماں کے ساڑے گھر نو صاف رکھنا۔ مفتی احمد یاخان نعمیہ رحمت نے دی تفسیر چ لکھیا ہے کہ جالے نہیں لگن دینے، روشنی دا انتظام کرنا ہے تے خوشبو بھی لا کے رکھنی ہے۔ طاہرہ کا مطلب یہ ہے۔ کشمیر فتح کرو گے، دلی کے لال قلعے پہ پرچم لہراؤ گے، واشنگٹن پر اسلام کا علم لہراؤ گے، پتہ نہیں کب لہراؤ گے۔ گھر اللہ کے گھروں کو تو آباد کرو۔ بلے شاہ سمانی اڈیاں پھڑنا ہے، جڑا گھر بیٹھا ہے انہوں پھڑیا ہی نہیں۔ پتہ نہیں تسی دوجے ملک آپاں آزاد کروانے کشمیر سڑ تو ہوندہ ہے کہ نہیں ہوندہ، مسیت تے پر لئیے۔ بلیئرڈ کلب آباد، سینمے کی گیلری آباد، چائے کے کھوکھوں پر تعداد زیادہ ہے، اللہ کے گھر میں تعداد کم ہے۔ اور اولیاء اللہ نے کیا کیا؟ مسجد بنا کر بازاروں میں پھرنے والی مخلوق کو اللہ کے دربار میں لا کے کھڑا کیا۔ آ جاؤ آ جاؤ آ جاؤ۔ ولی مسجدیں بنا کر گئے، اور دادا صاحب نے جب مسجد بنائی تو بعض حضرات کو اس مسجد کی سمت قبلہ پر اعتراض ہوا کہ کعبے آڑا پاسا جڑا ہے نا قبلہ سائڈ او محراب ٹھیک نہیں رکھو ہے۔ حضور فیض عالم نے سب کو بلا لیا اپنی مسجد میں کہ ایک نماز یہاں ادا فرمائیں اور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں، جہاں تصحیح کی ضرورت ہوگی ہم ٹھیک کر دیں گے۔ امامت بھی داتا صاحب آپ کروائی تے سلام پھیرن تو بعد اپنی مسجد دی کچی کندھ اتے 1000 سال تو بھی زیادہ عرصہ پہلے اپنی کچی مسجد دی کچی کندھ اتے کعبہ شریف دا لائیو براہ راست منظر وکھا دیتا۔ کیا کیا بیلیو اوئی کعبہ تے آئی ساڑی سمت قبلہ، جتھے کوئی کمی ہے مجھے یاد ہے 18-20 سال کم و بیش اس سے پہلے وہ سادہ موبائل ہاتھوں میں آیا تو سنتے تھے اب ایسا بھی آئے گا کہ کال کرنے والے ایک دوسرے کو دیکھیں گے۔ تو پہلے تو ہم جو کیبل لیس موبائل تھا اسی پر بڑے خوش تھے کہ جناب کہاں تک تاریں لے جائیں گے، چلو یہ سننے کو ملتا ہے۔ لیکن پھر جب یہ سنا کہ ایسا بھی ہوگا تو یقین نہیں آتا تھا، لیکن اب تو ہے، نگاہوں کے سامنے ہے۔ تو 1000 سال پہلے یہ کیا ٹیکنالوجیاں ہوئی جی؟ 1000 سال پہلے داتا صاحب کاندھ اتے بخا دیتا ہے او کعبہ ہے۔ تے جدن دعوت دیتی ہے کہ میری مسیتے آ کے نماز پڑھو، پاوران دا علم سیت دعوت دیتی ہے نا، کہ اللہ کریم نے ہمیں کیا شان بخشی ہوئی ہے، کیا پاور دی ہوئی ہے، کیا طاقت دی ہوئی ہے، اور وہ منظر دکھلایا ہے۔ حضرت سید الاولیاء داتا گنج بخش فیض عالم نور اللہ مرقدہ نے کشف المعجوب میں لکھا آگ کتے کھلونا سوکھا ہے تے پڑے ہوئے علم تے عمل کرنا اوکھا ہے۔ کشف المعجوب شریف
اور بس آپ کا آخری قول مبارک ذکر کر کے اور اس کے بارے میں ایک آدھی بات کر کے تقریر ختم ہوگی. علم پر عمل کرنا. حضور محدث اعظم کی ذات کے بارے میں پڑھا, نائب محدث اعظم کو ہم نے دیکھا, آپ نے حضرت شیر اہل سنت کو دیکھا. یہ وہ لڑی گزر گئی کہ جو حدیث پڑھتے اس پہ عمل کرتے, جو حدیث پڑھتے اس پر عمل کرتے تھے. ہم نے اپنے حضرت صاحب رحمت کو دیکھا, کئی بار ان کی غلامی میں بس میں سفر نصیب ہوا, کار میں, ٹانگے میں. تمہارے حضرت صاحب رحمت نے کوئی چیز بھی تناول فرمانی ہوتی تو سیٹ پر دایاں گھٹنا کھڑا کر لیتے کہ یہ سنت ہے. یہ کیا ہے یارو؟ ہم ان سنتوں کو کچھ بھی نہیں سمجھ رہے. معذرت کے ساتھ عرض کر رہا ہوں, اب تو مذاق اڑایا جاتا ہے. سجی ہاتھ نہ دے دو, بڑا مولویاں نو آدھا سجی ہاتھ نہ دے دو. دنیا چند تے پہنچ گئی, مولویاں نو ایک گلا نہیں. حضرت نظام الدین اولیاء محبوب الہی رحمت اللہ علیہ ایسی بزم میں موجود تھے کہ جہاں علماء مشائخ اور دنیاوی وزراء بھی تھے. جاگ کے سنیے گا سانگلے والو. اب حضور فرماتے ہیں علیہ الصلوۃ والسلام, جو کھانے سے پہلے کھانے کا وضو کر لے, یعنی ہاتھوں کو دھو لے, تو یہ محتاجی کو دور کرتا ہے. اب سرکار کی اپنی سنت پاک بھی یہی ہے. اب علماء مشائخ بھی موجود ہیں, امیر امراء بھی موجود ہیں. تو مسئلہ کی ہے کہ کھانا آنا ہے تے ہاتھ دھونا سنت ہے. محبوب الہی نے اپنے ایک مرید کو فرمایا, تولیہ پانی میں بھگو کے لے آؤ, ہم اس سے اپنے ہاتھوں کو تری دے لیں گے تاکہ مدینے کے چاند کی سنت ادا ہو جائے. اور میں معذرت سے کہوں گا, کسی شادی میں کھڑے ہو کر کھانے کا رینج ہو تو ہمارا مذہبی طبقہ بھی کہتا جی میں کلہ کی کردا, تو کلہ ہی تے دس دا کہ میں کہ دا. کیا سمجھ آئی؟ سارے جو کسی اور پاسے توڑ دے سی, تو تے دس دا کہ تیرا تعلق کتنے. یہ سارے بابے دے ہسٹریاں پڑھ لو, ایک کلے ہی ٹرے. فقر بھی تھا, مال و زر و اشرفیاں نہیں بکھیرتے تھے, اور دسترخوان نہیں تھے کہ لوگوں نے روٹی بانے کٹھے کر کے اپنا بنا لیا. بعد چ لنگر چلے نے, خود تے فقر چ ٹرے نے, کلے ٹرے نے, پر ڈیوٹی مدینے والے دی دیتی ہے تے نال مخلوق رل دی گئی. آج بھی دیکھ لو, دادا صاحب کا دربار ہے, کو کسی نو دعوت نامہ گیا ہویا, ہاں جی کو کرایہ کر لیا کہ آ جاؤ, بساں کروا کے آ جاؤ. کیا ہند سندھ کہاں سے, جہاں بھی کسی کو یہ کرونا وغیرہ وغیرہ کی بیرونی ملک کی پابندیاں نہیں, لوگ پہنچتے ہیں, لاکھوں کی تعداد میں پہنچتے ہیں. یہی شان ولی ہے, یہی مقام ولایت ہے, یہی گنج بخش کا رتبہ اور شان ہے. خواجہ خواجگاں سلطان الہند آئے اور بیٹھ کر گئے 40 سے زیادہ درگاہ غریب نواز پر. اجمیر بعد میں گئے ڈیوٹی پر, پہلے دادا صاحب کے پاس آئے ہیں. اور اس لیے دادا صاحب کے پاس آئے ہیں کہ تواڈے دیس وچ آ گئے ہیں تے ڈیوٹی مدینیوں لگ گئی ہے, تے دسو اگے کرنا کی ہے. اور پھر جو جاتے جاتے دنیا کو کہہ گئے گنج بخش خزانے ونڈدا ہے, فیض عالم کلے لاہور دا فیض نہیں سارے جہان نو فیض دیندا ہے. مظہر نور خدا اللہ کریم دے نور دا مظہر ناقصاں راہ پیر کامل. جننے ناقص نے دادا صاحب انہاں واسطے پیر کامل اور کاملاں راہ رہنما, اور جو کامل ہیں طریقت شریعت حقیقت کی راہ میں دادا صاحب ان کی بھی رہنمائی کرتے ہیں. اور ہمیں عشق و الفت محبت و عقیدت داتا سرکار کی ذات سے, حضور محدث اعظم کے وسیلے سے اپنے شیخ کریم سے ملی. کہ محدث اعظم فرماتے ہیں فقیر کو لائل پور میں داتا صاحب نے چوکیدار مقرر کیا ہوا ہے, اور چوکیدار کا کام ہے بتائے کہ چور کون ہے. اور یہ بات میں نے کتابوں میں نہیں, بعض بزرگوں سے سنی ہے کہ حضور محدث اعظم فرماتے تھے ہمارا ہاتھ داتا صاحب کی جیب میں ہے. لاہور کے اندر مولوی احمد علی لاہوری نے شیراں والا باغ جلسے میں کہا علی اجویری کا دربار وہاں نہیں ہے جہاں لوگ جاتے ہیں, وہ تو شاہی قلعے کے تہ خانے میں ہے. اور میں تمہیں کشف سے بتا سکتا ہوں علی اجویری کی قبر پہ انگلی رکھ کے کہ یہاں قدم ہے, یہاں سارے, یہاں ہاتھ ہے. آلیان لاہور عقیدت مندان داتا گنج بخش کو تشویش ہوئی, اور پھر وہاں جلسے کے لیے تشریف لے گئے حضور محدث اعظم پاکستان نور اللہ مرقدہ. اور آپ نے شیراں والے باغ میں فرمایا یہ فقیر
اعلان کرتا ہے کہ وہ آئے اور ہمارے ساتھ دربار داتا چلے. یہ فقیر سلام عرض کرے گا داتا صاحب کو. اوے جنیوں محدث اعظم فرمایا احمد علی لوری ہم دربار داتا جاتے ہیں. یہ فقیر دربار داتا پہ سلام عرض کرے گا. اگر جواب نہ آیا, وہ جواب جو سارے سنے, اگر وہ جواب نہ آیا تو تمہاری بات مان لی جائے گی. تو جے داتا صاحب جواب دیتا تو کلہ اے فقیر مولوی سردار احمد ہی نہیں سارے جگ بھی سنیا تو پھر منیا جے کہ داتا صاحب ایتھے ہی جلوہ فرما دے. اتنا گہرا ربط ہے محدث اعظم کا داتا صاحب سے, اتنا گہرا ربط ہے. مدینہ منورہ میں ہو, پھر کراچی میں بھی مجھے ان کے مریدین نے بتایا. حضرت قبلہ قاری مصلح الدین صدیقی رحمت اللہ تعالی علیہ, تو کہتے ہیں ان کے مرید حضرات بیان فرماتے ہیں کہ حضرت قاری مصلح الدین صدیقی علیہ رحمت وہ جب تیاری کرتے ہیں نا لاہور کی کہ داتا صاحب جانا ہے, کہ سانو سمجھ آ جاندی بھی ہونے نہ مدینہ شریف جانا ہے. کیڑی سونی گل ہوئی اگے ہن کتھے جناب انہوں کا داتا صاحب دربار کراچیوں آنا نا لاہور, تو مرید سمجھ جاندے بھی حضرت قبلہ مصلح الدین صدیقی علیہ رحمت جو ہیں وہ مدینہ شریف کی تیاری کر رہے ہیں. کیوں؟ وہ پاسپورٹ بعد میں دیتے تھے, پہلے دربار داتا آتے تھے اور عرض کرتے تھے جی مدینہ شریف جان دی تیاری ہے. اچھا جی اوتھے کیوں آنا ہے؟ حضور محدث اعظم فرماتے تھے داتا صاحب کے دربار سے ڈاک سیدھی مدینہ شریف جاتی ہے. کیا بات ہے جی, باتیں آتی. اس کو کہتے ہیں قلب عاشق ہی لگر باشد, عاشقان دے دل ہی لے کر دے رہندے نے, بہانے لب دے رہندے. اور حضور آقا نعمت سیدی محدث اعظم پاکستان رحمت اللہ علیہ تانگے میں جلوہ گر تھے, اور ایک اجنبی سا آدمی, کوئی لفظوں کی سمجھ نہیں آئی, تو محدث اعظم کے یہ الفاظ ضرور اس بندے نے سنے. فرمایا کہہ جو دیا ہے کہ عرض کر دیں گے. تو پھر آپ سے کسی نے عرض کیا حضور مسئلہ کی ہے. فرمایا یہ ابدال تھا لاہور کا, اس کا تبادلہ ہو رہا ہے, تو یہ ہم سے کہہ رہا تھا کہ داتا صاحب سے عرض کر دیں کہ میرے کو لاہور نہیں چھوڑتا, توڑا بوا نہیں چھوڑتا. تو ہم نے اس سے کہا کہ داتا صاحب سے عرض کر دیں گے. ہم نے عرض کر بھی دیا ہے اور مالکوں نے قبول فرما بھی لیا ہے. مزارات پہ ہم بھی حاضر ہوتے ہیں. آپ نے ابھی سنا داتا صاحب کیا فرماتے ہیں. میں حضرت بازی بستامی کے مزار پہ گیا 3 ماہ ایک مسئلے کے حل کے لیے. سیدنا بلال حبشی رضی اللہ عنہ کی مرقد انور پر مزارات پر جانے کا جو طور طریقہ ہے وہ ہمارا بہتر ہونا چاہیے. اعلی حضرت امام محمد رضا کی تعلیمات میں پچھلے سال, اس سے پچھلے سال بھی عرض کر چکا, مزارات کو سجدہ کرنا یہ بریلویت نہیں ہے. اعلی حضرت نے اس کا رد کیا, یہ دین اسلام کے خلاف ہے. کسی قبر کا طواف نہیں ہوگا, عورتیں بے پردہ اور عورتیں اور مرد اکٹھے ہوں اس کی شرعن اجازت ہی نہیں ہے. اور ربیع الاول شریف آ رہا, ریکویسٹ ہے یہ جو راتوں کو غول کے غول ہمارے معاشرے کی بیٹیاں بہنیں بہو ہیں, خدا کا واسطہ ہے میلاد کو ان باتوں سے پاک رہنے دو. یہ مختلف ڈیکوریشنیں اور مختلف سجاوٹیں اور راتوں کو میلہ لگا کے ہماری معاشرے کی بیٹیاں نکلتی ہیں, یہ کون سا میلاد ہو رہا ہے؟ گھروں کے اندر محفل میلاد کا انعقاد کریں. اس دن عورتوں کے لیے گھروں میں محفل درود شریف کا ارینج کریں. سمجھ آ رہی ہے؟ میلاد کو خدا کا واسطہ ساڈے بزرگاں شیر اہل سنت ہو, محدث اعظم ہو, ہمارے شاہ کے کریم ہو, باقی ہمارے اکابر ہوں, جب میلاد شریف کے انکار ہوتے تھے یہ میدانوں میں اترتے تھے, کتابوں کے ٹرنک اٹھا اٹھا کر جاتے تھے کہ نہیں جاتے تھے, دلائل کے دریا بہائے, حقائق کے سمندر دکھائے, شکوک و شبہات کو دور کیا. لیکن آج میں شیر اہل سنت کی مسجد میں بیٹھ کے کہتا ہوں انہاں بابیاں نے جس میلاد دے دلائل دیتے سن او دا حصہ اے نہیں سی کہ گلیاں سجی ہیں وہاں ماڈل بنے اور عورتیں باہر نکلیں اور جھمگٹیں اور بیچ میں لڑکے بن ویلنگ کرتے گزریں اور پیپڑیاں بجنے لگ جائیں. او سنیو خدا رسول دا واسطہ ہے میلاد کو پاک رہنے دو, میلاد کو پاک رہنے دو, میلاد کو ستھرا رہنے دو. یہ حرکتیں جائز نہیں ہیں, روکیں.
ہم نے ایسے چوکوں کو سجا کے کیا کرنا ہے کہ جن کی سجاوٹ پر مدینے کا چاند ناراض ہو جائے کہ میری امت کی عورتیں بے پردہ نکل آئی ہیں میری ولادت کے دن. اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس سے تو بہتر ہے وہ چوکوں میں جو ماڈل بنائے جاتے نہ بنائے جائیں، بلکہ وہ ماڈل بھی اگر مکہ شکاوہ شریف گنبد خضرا بناتے ہیں، جس مٹیریل سے بناتے ہیں، مانیے چاک سے بناتے ہیں یا برادے سے بناتے ہیں رنگین کر کے، تو کیا خیال ہے بعد کے اندر اس مٹیریل کا کوئی ادب ہوتا ہے؟ فقہاء نے تو لکھا کہ مسجد کا کوڑا بھی گندی جگہ نہ پھینکا جائے. یہ مسئلہ بحر شہید اور فتاوی رضویہ میں ہے. کرو نیت کہ ماؤں بہنوں کے لیے گھر گھر محفل میلاد رکھیں گے، لیکن یہ بار غول کے غول جتھے کے جتھے یہ سسٹم نہیں کریں گے انشاءاللہ. اور تہیا کرو خدا دیو بندیو، بچنے کی ضرورت ہے، یہ کام غلط ہو رہے ہیں. اس چیزوں کا میلاد شریف سے کوئی تعلق نہیں ہے، اس سے اجتناب کیجئے. وہی پیسہ جو چوکوں میں ماڈل بنانے پہ لگانا ہے وہ لفافے بنائے 500 1000 روپیہ بیچ میں ڈالیں اور عید میلاد لکھ کر غریب محلے دار کی بیواؤں اور یتیموں کو عید دیں سرکار کے میلاد پاک کی. جے گل نال متفق ہو تو صرف سبحان اللہ تسی آکھنا ہے، لفافے میں نہیں دینے تو سمجھ آ گئی جے گل دی. تو میں آپ سے کیا عرض کر رہا تھا، مزار کو سجدہ، مزار کا تباہ، وہاں عورتوں کا جانا. امام محمد رضا واسد روے تیرا دیوارا، جنہ دے سر دا سائیں احمد رضا ہوئے، احمد رضا نہ وکن دیتا ہے تے نہ بیکن دیتا ہے. شریعت مطالعہ کی زاویہ ہے. اور ہمارے حضرت فرماتے تھے رحمت اللہ علیہ کہ سیدی محدث اعظم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے اس فقیر کی تمنا یہ ہے کہ یہ فقیر دربار داتا پہ حاضر ہو اور چھینک آ جائے. اے دیکھو ذرا درباراں تو فیض لین دا انداز. محدث اعظم فرماتے ہیں اس فقیر کو دربار داتا پہ چھینک آ جائے، اور چھینک آنے پہ کیا پڑھنا چاہیے؟ کہ جڑا الحمدللہ دی آواز سن لے ہو کی آنکھیں، تو یہ فقیر پڑھے الحمدللہ رب العالمین اور داتا صاحب فرما دیں یرحمک اللہ. یرحمک اللہ کا مطلب کیا؟ اللہ تم پہ رحم کرے. تے کہا سردار احمد نو جو داتا صاحب آختا اللہ تیرے تے رحم کرے تو دنیا بھی سنور گئی آخرت بھی سنور گئی. تو الحمدللہ کہ ہمیں یہ بریلی شریف، لائل پور شریف اور داتا صاحب کا دربار یہ سارے کٹھے ہی فیض اللہ کریم نے حضور محدث اعظم کی برکت سے مرحمت فرمائے ہیں، عطا فرمائے ہیں. اللہ رب العزت یہ برکات قائم رکھے. وما علینا الا یہ ماہ سفر کا آخری بدھ کے بارے میں پوچھتے ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، یہ عوامی غلطی ہے. یہ کہنا کہ حضور پر نور علیہ الصلوۃ والتسلیم کی خدمت میں مرض حاضر تھا اور آخری سفر کے بدھ کو حضور نے شفا پائی، اور یہ ہے. بلکہ بعض محققین نے تو یہ لکھا ہے کہ وصال اقدس کا جو مرض حاضر ہوا تھا وہ تو ہوا ہی آخری بدھ کو شروع تھا، لہذا جو عوام میں مشہور ہے یہ درست بات نہیں ہے.